گا کیوں نہ بات کی جائے اس اچھے ریلیکس اور ویکینڈ والے ماحول سے. آپ کے پاس اس آخری ٹیسٹ میچ کی بابت ڈے 2 جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے کل آگ لگا دی ہے بلیسنگ مزربانی کی بالنگ نے. خاص طور پہ جس انداز سے انہوں نے جو نئی گیند ان کے پاس آئی اس کا استعمال کیا. 3 وکٹس انہوں نے بیک ٹو بیک حاصل کی اور ایک مرتبہ پھر بابر اعظم کو انہوں نے واپس بھیجنے پہ مجبور کر دیا. تو اس کے ذریعے سے جو سینسیشنل بالنگ ڈسپلے ہوا ہے یہ میچ بڑی حد تک اوپن اپ ہو گیا ہے. لیکن اب رسپانسبلٹی ہے کہ وہ باقی کے وکٹس کو بھی جلد حاصل کریں. جو پاکستان کے اب ریکگنائز پیئر خاص بچے نہیں ہیں کیونکہ تابش کو شامل کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کا بالنگ اٹیک مضبوط ہے. لیکن ایک بیٹسمین سلائٹلی شارٹ ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس وقت اپنے آپ کو یہاں پر روٹیٹ کروانے میں اور ہینگ راؤنڈ کروانے میں کامیاب ہوں گے اینڈ دین کہ وہ کتنا ٹوٹل حاصل کر پاتے ہیں. عابد علی نے سینچری اسکور کی ہے بڑی محنت کے ساتھ. انہوں نے اپنے ٹیمپرمنٹ کا ثبوت دیا. سو کیڈوز ٹو ہم کہ جن کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ فارم میں آ گئے ہیں. کم از کم ایک سلاٹ پاکستان کا ٹیمپرامنٹ پیشنس ان سب چیزوں کے ساتھ اچھی اسکورنگ کے چکر میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. نا ون کوشچن از کہ یہ گیم ختم کب ہوگا اور آپ کو ان چھٹیوں میں کتنی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. جو اس وقت موسٹ لائکلی آپشن نظر آ رہا ہے وہ ڈے 4 کا نظر آتا ہے ڈپینڈنگ اپان آبویسلی کہ پاکستان کتنا اس گیم کو لے کے جاتا ہے. اگر تو پارٹنرشپ بنتی ہے تو پاکستان 400 یا 450 تک بھی جا سکتا ہے اوبویسلی ڈپینڈنگ اپان کہ رضوان کتنی کوئکلی اور کتنا زیادہ اسکور کرتے ہیں اور حسن علی کے بیٹ سے کتنے ہیروئکس ہمیں ایک مرتبہ پھر نظر آتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اور پاکستان کو زیادہ ہینگ راؤنڈ کرنے کا موقع نہ ملا تو مے بی 350 تک بھی آؤٹ ہو اینڈ دین وی ول سی کہ زمبابوے کس انداز سے بیٹنگ کے اپنے جوہر دکھاتا ہے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس پچ پر جہاں پر اس وقت بیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی جو ہمارے سامنے 20 یارڈس موجود ہیں وہاں پہ بھی کوئی ٹرن میسر نہیں ہے تو بہتر انداز سے وہ اپنے لیے بیٹنگ کے مواقع حاصل کر سکیں گے. ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے آ گیا ہے وہ یہ کہ رائے کایا انفٹ ہو گئے ہیں اور یہ زمبابوے کے جو بیٹنگ کے پرابلمس ہیں یا پھر اوور آل ٹیم کی فٹنس کے مسئلے پاکستان کے ٹور کے سٹارٹ کے ساتھ ہی بڑھتے جا رہے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں اویلیبل ہوتے ہیں نہیں. کم از کم آج کے دن تو وہ آتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ بڑی ایک تیز شاٹ تھی عابد علی کی جو کہ ان کی ٹانگ پر جا کے لگی جس کی وجہ سے سویلنگ ہے اور ان کو آج فردر اسیس کیا جائے گا. دین وی ول سی کہ وہ فیچر کر پاتے ہیں نہیں. لیکن موسٹ لائکلی جو آؤٹ کم ہے وہ یہ کہ ڈے 4 تک گیم جائے گا. پاکستان کا انفورس کرتا فالو آن اگر اس کو پریولیج حاصل ہوتی ہے یا پھر دوبارہ وہ بیٹنگ کرنے کو ترجیح دے گا یہ سب بھی کوشچن مارک ہیں. جو عام طور پر ہمیں اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ پاکستان دوبارہ بیٹنگ کرے اگر اوبویسلی اس کو یہ پریولیج حاصل ہوتی ہے کہ وہ انفورس کر سکے زمبابوے کی ٹیم کے خلاف فالو آن. ناؤ آج ایک اور بڑا دن ہوگا جناب کیونکہ تابش ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں بالنگ کرنے کے لیے اتریں گے. ڈبیٹس ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنا نظریہ ہے کہ ڈیبیو ان کو کروانا چاہیے تھا نہیں اور ایک اپنے ریزنس ہیں. لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ اب وہ ٹیسٹ کیپ حاصل کر چکے ہیں ایز اے فین آف کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ پرفارمر ہونے کے ناطے 2 دہائیوں سے انہوں نے پرفارم کیا ہے. آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ ہم بیک ہم اینڈ ان شاء اللہ نہ صرف اس ٹیسٹ میچ میں اچھا پرفارم کریں گے بٹ ہی از موسٹ لائکلی گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر ود دا ٹیم اور آنے والے امپورٹنٹ ٹور میں خاص طور پر ویسٹ انڈیز میں بھی اگر انشاءاللہ آج وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو وہ یقیناً پاکستانی ٹیم کا نہ صرف رکن ہوں گے بلکہ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. سو وش ہم آل دا بیسٹ. لیٹس بیک ہم. موسٹ لائکلی وہ آفٹرنون میں فرسٹ چینج کے طور پر بالنگ کرنے کے لیے اتریں گے. ایک ایموشنل مومنٹ ہوگا تابش کے لیے کیا پورے پاکستان کی کرکٹ کے لیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جون کے مہینے میں انہوں نے اپنے فادر کو گوایا تھا جو کہ نہ صرف ان کی اس کرکٹ کو پروان چڑھانے والے تھے بلکہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو وہ بڑے کینلی فالو کرتے تھے جو کہ تابش نے خود اپنے انٹرویو میں بتایا تھا. تو یہ سب ایموشن ظاہری بات ہے کہ بڑے ہائیلی رن کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کرکٹر کے ڈیبیو کے موقع پہ اینڈ وی وش ہم آل دا بیسٹ کہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں. ٹیمز کی آمد ہو چکی ہے ابھی بھی گیم کی شروعات میں آج کے دن لگ بھگ 1 گھنٹہ موجود ہے. سردی کل خاصی زیادہ تھی جس طرح کی کم از کم کراچی کی پیک کی سردی ہوتی ہے ویسے یہاں پہ ہوئی ہے تو آپ کو ہر سردی کی بات بتا کر ہم محسوس کر سکتے ہیں. باقی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بیک ہوم بڑی شدید قسم کی گرمی ہے اینڈ زیادہ مشکل نہ ہو اللہ کرے تمام لوگوں کے لیے. سو اسٹے ایٹ ہوم کرکٹ سے محسوس ہوتے رہیے باہر نکل کے کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں اینڈ انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ایک اور بڑی اچھی وکٹری کے ساتھ آپ کو اس عید کا تحفہ دے سکے گی اس امید کے ساتھ کہ تابش اچھا پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان ایک اچھا ٹوٹل اسکور بورڈ پہ حاصل کرے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اینڈ سی یو سون ان ایوکیڈوز کے درخت کے اس خوبصورت ماحول کے ساتھ مجھے اس وقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.